اب ایک بات غور سے سنیے. امام حسین کا روزہ اٹھاتے ہو نا آپ لوگ؟ کون کون تعزیہ اٹھاتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے نا. ماشاءاللہ ہم بھی تعزیہ اٹھاتے ہیں، اور آج سے نہیں. قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین تھے حضور ابو محمد ارغون. انہوں نے فرمایا کہ خانقاہ قطب المدار میں جتنا نظر و نیاز آ رہا ہے اس کا 30% حصہ تعزیہ داری میں خرچ کیا جائے گا. حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے حالات پڑھیے. آپ تعزیہ خود بناتے بھی تھے، کاندھا دیتے تھے اور رویا کرتے تھے. آج بھی پاک پٹن شریف میں سرکار کی بارگاہ میں پاک پٹن شریف میں آج بھی چاندی کا تعزیہ رکھا ہے، اور مشہور ہے یہ بات کہ یہ غریب نواز سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. ایک بات عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ کوئی بھی چیز حلال ہے کہ حرام، کوئی بھی عمل حلال ہے کہ حرام، وہ شرعی ترازو پر تول کر کے بتایا جاتا ہے. شریعت اگر حلال کہے گی تو حلال، اور شریعت میں اگر حرام ہے تو حرام. تعزیے میں کیا حرام اور کیا حلال ہے میں وہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تعزیے کی دو قسمیں ہیں تعزیہ داری کی. ایک قسم ہوتی ہے مروجہ، دوسری قسم ہوتی ہے مطلق. جیسا کہ جناب فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں رسالہ تعزیہ داری میں لکھا ہے کہ مطلق جائز ہے، مروجہ ناجائز ہے. اب مروجہ میں کون سی چیز آتی ہے؟ سنیو غور سے سنیے گا. بہت سارے تعزیہ دار ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں معاذ اللہ، اور شراب پی کر تعزیوں میں گھس جاتے ہیں، یہ ہے مروجہ، یہ ہے حرام. تعزیوں میں تصویریں رکھی جاتی ہیں، یہ ہے مروجہ، یہ ہے حرام. ڈی جے بجا کے ڈانس کیا جاتا ہے، یہ ہے مروجہ، یہ ہے حرام. اور تمام خرافات ہوتی ہیں، یہ ہے مروجہ، یہ ہے حرام. لیکن وہ تعزیہ جیسا مکن پور شریف میں، اجمیر شریف میں، کچوچا شریف میں، دیوا شریف میں، پاک پٹن شریف میں، اور بغداد شریف میں، اور کربلا شریف میں جیسا تعزیہ بنایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، وہ مطلق ہے، مروجہ نہیں ہے. جو ان تمام خرافات سے پاک ہوتا ہے اس کو مطلق کہا جاتا ہے. اب تعزیہ جو نص تعزیہ ہے وہ حلال ہوگا کہ حرام؟ آؤ حدیث سے پوچھتے ہیں تو حدیث رسول کہے گی. آقا فرماتے ہیں کہ لا يدخل الملائکہ بیت فیہ کلاب او تصاویر، اس گھر میں کبھی بھی نہ تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے یا کہ کتا ہوتا ہے. تو تعزیے میں اگر تصویر ہے تو پھر وہ تعزیہ جائز نہیں. تصویر ہٹا دو، مطلق تعزیہ جائز. تصویر ہٹا دو، مطلق تعزیہ جائز ہے. یاد رکھنا سنیو، یہ تعزیہ جو مطلق ہے مروجہ نہیں ہے، جس میں شراب پی کر لوگ داخل نہیں ہوتے، جس میں خرافات نہیں ہوتی، اور عقیدت کے ساتھ حسین کا روزہ جو کاندھوں پر اٹھایا کرتے ہیں وہ جائز اور درست ہے. اور یہ ہم کو کس نے دیا؟ قطب المدار کے جانشین ابو محمد ارغون ہوں، وارث پاک ہوں، پاک پٹن کے سرکار ہوں، یا سرکار مخدوم پاک کا آستانہ ہو. آج بھی مخدوم اشرف کے آستانے پر تعزیے کا جلوس اس وقت تک اٹھایا نہیں جاتا ہے جب تک سرکار مخدوم پاک کی مزار کی چادر تعزیے میں لپیٹ نہ دی جائے. جا کے دیکھو کچوچا شریف میں، اور آج بھی اجمیر شریف تو جو حرام چیزیں تعزیہ داری میں جو حرام چیزیں ہیں ان سب کا میں نے بیان کر دیا. سنا آپ لوگوں نے؟ جو حرام چیزیں ہیں ان کا بیان کر دیا میں نے. تصویر نہیں ہونی چاہیے، شراب پی کر گھسنا نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، یہ تمام ڈی جے پر ڈانس یہ سب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر مطلق تعزیہ ہے تو وہ کس کی نشانی ہے؟ فرعون کی نشانی نہیں، نمرود کی نشانی نہیں، شداد کی نشانی نہیں، کسی اور کی نشانی نہیں. جو مطلق تعزیہ ہے
وہ نبی کے نواسے کی نشانی ہے، وہ امام حسین کی نشانی ہے، اور نشانیوں کے لیے رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ وہ پتھر کے پہاڑ ضرور ہیں، لیکن ان پہاڑوں کی نسبت حضرت ہاجرہ سے، حضرت اسماعیل و ابراہیم سے ہو گئی ہے، اس لیے یہ پتھر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے سنگ اسود رکھا ہوا ہے، سنگ اسود خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے۔ سنگ اسود کیا ہے میرے بھائی؟ پتھر ہی تو ہے، وہ بھی کالا، کوئی حسن و جمال نہیں ہے اس پتھر میں، لیکن اس پتھر کو نسبت ہے لمحہ مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، یہ وہ پتھر چوما بھی جاتا ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے، اور گناہوں کو جذب کر لیا کرتا ہے۔ اسی کے قریب میں ایک اور پتھر، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہے وہاں پر، حکم قرآن ہے کہ وہاں اس جگہ کا احترام کیا جائے گا، 2 رکعت نفل طواف کے بعد پڑھی جائے گی۔ میں نے پوچھا عالم خیال میں، اے رب کے محبوب نبی، ایک وقت تھا کہ علی کو کاندھے پر بٹھا کر کہتے تھے یہ والا توڑ، لات توڑ، ہبل توڑ، منات توڑ، عزا توڑ، یہ والا پتھر پھینک دے، وہ والا پتھر توڑ دے، یہ والا پتھر پھینک دے، وہ والا پتھر توڑ دے۔ اور آج یہ کون سا وقت آ گیا کہ پتھر رکھا بھی جا رہا ہے، اس کو احترام بھی کیا جا رہا ہے، اس کو اللہ کی نشانی بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ذہن نے یہ جواب دیا کہ وہ پتھر جو تھے، ان پتھروں کی نسبت کفر کی طرف تھی، شرک کی طرف تھی، بے حیائی کی طرف تھی، خدا سے وہ پتھر دور کر دیا کرتے تھے، لیکن ان پتھروں کی نسبت کہیں ابراہیم سے ہے، کہیں اسماعیل سے ہے، کہیں ہاجرہ سے ہے، کہیں محمد الرسول اللہ سے ہے، کبھی صفا اور مروہ کو دیکھ کر ابراہیم و اسماعیل کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ خدا سے دور کرنے والے پتھر نہیں، یہ خدا کے قریب کر دینے والے پتھر ہیں۔ اس لیے ان کا احترام بھی کیا جائے گا، اور یہ خدا کی نشانی بھی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی، تعزیہ امام کا یا علم عباس کا، سبحان اللہ، کیا بات، شاید کہتا ہے کہ جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا۔ سن بھی رہے ہو کہ سو گئے؟ سن رہے ہو نا؟ محبت سے کہیں ہاتھ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا، اور نبی کی پشت پہ مولا حسین بیٹھے تھے، نبی کی پشت پہ مولا حسین بیٹھے تھے، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ جس چیز کو حسن حسین کے صدقے میں 2 ہاتھ ملے ہیں، وہی ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا یا حسین، بات سمجھ میں آ گئی؟ جو حرام ہے میں نے وہ بتا دیا، جو حلال ہے وہ نشانی ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات اور سماعت کر لیں آپ حضرات، تعزیہ، مطلق تعزیہ، ایک شاعر کہتا ہے کہ ہمارے دل سے عشق حسینی مٹ نہیں سکتا، ہمارے قلب سے عشق حسینی مٹ نہیں سکتا، ہمارے دل کا نقشہ تعزیے سے ملتا جلتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہمارے دل کا نقشہ
تعزیت سے ملتا جلتا ہے. اور ایک شعر اور سن لیجئے, اس پر کم سے کم پنجتن کے نام کے 5 نعرے لگنے چاہیے. شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. شاعر کہتا ہے کہ غرور تاج محل کو بڑا گھمنڈ ہے کہ وہ سنگ مرمر سے بنا ہے, اس میں حسن ہے, پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن تاج محل کا گھمنڈ, تاج محل کا غرور تاج محل کتنا دل ملایا ہے. بولتے سبحان اللہ. کہتے ہیں آپ حسین, غرور تاج محل کتنا دل ملایا ہے, کسی غریب نے جب تازیہ بنایا. تو ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے, اور افریقہ سے میں نے افتاء کا کورس کیا ہے, سند یافتہ مفتی بھی الحمدللہ ہوں, اس اعتبار سے جو حرام ہے تعزیہ داری میں نے بتا دیا, جو حلال ہے وہ بتا دیا. اب حرام کو آپ کو ہٹانا ہے اور تعزیہ داری کو کرتے رہنا ہے حلال طریقے سے, جیسے خانقاہوں میں ہوا کرتی ہے. میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. کہ کرم ہے پہ خدا کا حسین والے ہیں, جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کانوں پر, جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کانوں پر, تو نجدی بھی تو خارجی بھی ہے کہتا حسین والے. کہتا حسین والے. اچھا لگا؟ کسے اچھا نہیں لگا؟ کسے اچھا نہیں لگا کہتے سبحان اللہ. اچھا, جسے اچھا لگا ہے وہ ہاتھ مارے سبحان اللہ. ماشاء اللہ, اچھا لگا ذکر حسین, کسے اچھا نہیں لگے گا. نعرے تکبیر, اللہ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. حق حسین, حق حسین, حق حسین, حق حسین, حق حسین. بہت اچھی نعت کی فرمائش کی ہے انہوں نے, لیکن آپ کی نعت